اے ہمارے پیارے اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو میرے دل کو مایوس کرتی ہے۔ جب رات کی آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تم کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب رات کی آخری پہر تمہاری آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کی اور رب کی درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع مت کر دینا۔ ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر آپ کی جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ یقین مانے وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہت معنی رکھتے ہیں۔ اے اللہ، دلوں سے وہ فکریں اتار دے کہ جن کے بوجھ کو تیرے علاوہ ٹھیک سے کوئی نہیں جانتا۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہو تو پھر کیوں قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین کریں وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے مگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ جب انسان اللہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں یہ میری آزمائشیں ہیں، لیکن ہمت جواب دینے لگی ہے۔ یا تو مجھے صبر سے نواز دے یا اس مشکل کو آسان کر دے، جو بے شک تو کر دیتا ہے آسان اور ہر چیز بدلنے پر قادر ہے۔ میرے رب، مجھے اپنا بے انتہا شکر گزار، بہت زیادہ ذکر کرنے والی، بہت ڈرنے والی، فوراً حکم بجا لانے والی، تیرے سامنے جھک جانے والی اور تیرے ہی طرف لپکنے اور لوٹنے والی بنا دے۔ آمین۔ بے شک اللہ ٹوٹے دل کو جوڑنے پر قادر ہے، پر جو سبق، جو صبر ٹوٹے دل کے ساتھ سیکھا ہوتا ہے اسے عمر بھر یاد رکھنے کے لیے دل میں دراڑ کا رہنا ضروری ہے، جو زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ ہمیں یاد دلا سکے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا گزارا اور کیا پایا۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو الگ کر لیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ اللہ سے دوستی میں ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب تنہا رہنے سے ڈر نہیں لگتا، تلخ لہجوں سے آنکھیں نم نہیں ہوتیں، سخت الفاظ دل نہیں توڑتے، اذیت زیادہ ہو یا کم مسکراہٹ میں سکون ملتا ہے، کلمہ شکر کہنے میں قرار ملتا ہے۔ لیکن اللہ سے دوستی کا یہ مقام یوں ہی نہیں مل جاتا، جل کر کندن سے سونا بننا پڑتا ہے، دل کو مارنا پڑتا ہے۔ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے فصل کی پیداوار کے بیج نئے پودوں کو زندگی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے آپ ٹوٹ چکے ہو تو یقین کریں کہ اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں،
اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔